طریقہ ہے اور بہت بہت مبارکباد کے لائق ہے ہمارے جناب احمد بھائی کہ انہوں کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنے لڑکے کی شادی کے اندر ناچ گانا نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے لڑکے کی شادی کا آغاز محفل میلاد سے کیا ہے۔ حضور کی محفل کو سجا کر انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کی شادی کے اندر جو ہے برکتوں کا نزول کیا ہے، کیونکہ سرکار کے نام کی محفل سجا کر جو کام شروع کیا جائے تو اس کام کے اندر بھی بے برکتیں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور نکاح کہ آج کے ماحول کے اندر تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں ہوگا یا دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہ ہوگا کہ جہاں پر نکاح نہ ہوتی ہو۔ سب مذہبوں کے اندر ان کے اصولوں کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق اس شادی کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہر لوگ اپنے اپنے انداز سے شادیاں کرتے ہیں اور ایسے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ زبان حیا جو ہے میرے خاموش ہے، میں بتا نہیں سکتا، ورنہ جن لوگوں نے کرسچنوں کی شادی کو دیکھا ہوگا تو ان کی شادی کس طرح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کو جو ہے شراب پلا کر کے ان کی نکاح ہوتی ہے کہ دلہا دلہن کو پلاتا ہے اور دلہن دلہے کو پلاتا ہے، اور پھر وہ نہ کرنے کے کام وہ بھی جو ہے سرے عام کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ خدا کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ ہم نکاح بھی اگر شروع کرتے ہیں تو حضور کی ذات پر درود پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ ہم نکاح بھی اگر شروع کرتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر حضور کی محفل کو سجا کر جو ہے نکاح کرتے ہیں۔ ہم اگر نکاح شروع بھی کرتے ہیں تو جو ہے حضور کا کلمہ پڑھ کر نکاح کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اوروں کو ان کا طریق مبارک ہو، ہم کو مدینے والے کا طریقہ مبارک ہو۔ نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بہت سی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو صرف نکاح کر کر جو ہے وہ حضور کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے آدھے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ نکاح آدھے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ یہ نکاح کی خوبیاں ہیں، یہ نکاح کی برکتیں ہیں، اور یہ نکاح وہ چیز ہے، نکاح ایسی رسم ہے۔ باپ ہمیں دنیا کے اندر ملا، باپ سے رشتہ ہمارا دنیا کے اندر ہوا، ماں سے رشتہ کہ وہ میری ماں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ دنیا میں آ کر قائم ہوا۔ کوئی دادا بنا، کوئی دادی بنی، کوئی نانا بنا، کوئی نانی بنی، کوئی نواسا بنا، کوئی نواسی بنی، کوئی پوتا بنا، کوئی پوتی بنی، کوئی خالہ بنا، کوئی خالہ بنی، کوئی خالر بنا، کوئی ماموں بنا، یعنی دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں یہ سارے کے سارے رشتے جو ہے دنیا کے اندر ہی قائم ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ بنتے ہیں اور دنیا کے اندر ہی جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نکاح کا جو رشتہ ہے وہ جس کا وجود جو ہے دنیا کے اندر نہیں ہوا بلکہ اس کا وجود جنت کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو رشتہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، مرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ایمان پر خاتمہ ہوا رسول کی محبت میں، تو مرنے کے بعد جنت کے اندر بھی اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے گا۔ سارے رشتے دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نکاح ہی ایک ایسا پاک رشتہ ہے جو دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی جنت کے اندر اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جب پیدا فرما دیا، اور جنت کہ آج اگر کوئی انسان
کسی گارڈن کے اندر بیٹھتا ہے اور آس پاس میں پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو جب ناک کے ذریعے وہ محسوس کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے مجھے سکون مل گیا، اب میرا ٹینشن جو ہے وہ دور ہو گیا۔ ایسا ماحول اکثر انسان ٹینشن کے اندر وہ ڈھونڈتا ہے، کبھی سمندر کے کنارے پر جو وہ تفریح کرتا ہے، کس لیے؟ سکون پانے کے لیے، مائنڈ کو اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے انسان کبھی باغیچوں کے اندر بیٹھتا ہے تو کبھی سمندر کی جو ہے لہروں کو دیکھ کر، سمندر کو دیکھ کر جو ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ آج یہ اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے اور وہ جنت کے ایک ہوتا ہے کہ انسان وچارتا ہے، جس کو کہتے ہیں تصور، ایک انسان وچارتا ہے۔ ابھی میں جیسے ہی مدینہ بولوں گا تو جن جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہوگا ان کے ذہنوں کے اندر گنبد خضرا کی فوٹو آ گئی ہوگی۔ ابھی میں بولوں گا مکہ شریف تو جن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے مکہ کی تصویر آ گئی ہوگی۔ ابھی میں بولوں کہ غریب نواز تو جنہوں نے خواجہ غریب نواز کو دیدار کیا ہوگا، ان کے روزے کا دیدار کیا ہوگا، غریب نواز کا نام سنتے ہی ان کا گنبد ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ روزے پاک کا نام سن کر روزے پاک کا روزے کا گنبد ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ حاجی پیا کا نام سن کر ان کے مزار کا، ان کا مزار اور ان کا گنبد ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ پیر جعفر اور مظفر کا نام سن کر ان کے روزے کی تصویریں، ان کے روزے اور ان کے روزے ان کا جو مزار اور جو گنبد ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ان کی تصویریں آ جاتی ہیں، وہ چیز تصور کے اندر آ جاتی ہے۔ ابن شاہ پیا بولے تو مزار کی تصویر اور جو ہے وہ گنبد ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ انسان اس کا تصور بھی اپنے دماغ کے اندر نہیں لا سکتا۔ ایسی حسین جگہ، ایسی خوبصورت جگہ کا نام جنت ہے، اور کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ جنت کی جو دیواریں ہیں اور اس کے اوپر جو اینٹ لگی ہوئی ہے، ایک چاندی کی لگی ہوئی ہے تو ایک سونے کی لگی ہوئی ہے، اور طرح طرح کی خوبیاں جنت کے اندر موجود ہے۔ دودھ کے دریا، مد کے دریا، یہ ساری چیزیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ اب دنیا گھوم لو، تمہیں کبھی دودھ کا دریا دیکھنے کو نہیں ملے گا، کبھی مد جس کو ہم کہتے ہیں مد شہد، اس کا تمہیں دنیا پوری گھوم لو کہیں بھی جگہ پر تمہیں جو ہے اس کا دریا ندی دیکھنے کو نہیں ملے گی، لیکن یہ ساری چیزیں جنت کے اندر موجود ہے۔ یاقوت اور زمرد، کئی کئی خوبیوں سے اللہ نے جو ہے ایمان والوں کے لیے، جو رسول کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں، جو ولیوں کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں، جو حضور کے فرمان کے اوپر مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر تکلیفیں ملنے پر، مصیبتیں ملنے پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بندوں کو وہ جنت عطا کرے گا۔ اور وہ اتنی وسیع ہے، جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کا ہم جو ہے ذہنوں کے اندر بھی جو ہے تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی مبارک جنت کے اندر آدم علیہ السلام ہم سب کے بعد جن سے دنیا کا سلسلہ شروع ہوا، جنت کے اندر ہے، لیکن رب سے کہتے ہیں مولا تیری جنت کے اندر بھی جو ہے مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ فرشتے ہیں جنت کے اندر ان کی خدمت کرنے کے لیے، پھر بھی آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تنہائی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آدم علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کر دی۔ یہ اللہ کا کرم ہوا آدم علیہ السلام پر، ورنہ جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہے، جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہے، اور جنت کے اندر کبھی رات بھی نہیں ہوگی، کبھی رات بھی نہیں ہوگی۔ اور جو حاجتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں ہمیں، وہ حاجتیں بھی جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی مقدس جگہ کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیند طاری کر دی، آپ سو گئے، آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا حضرت حوا کو۔
आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने जैसा जन्नत के अंदर देखा, क्योंकि फरिश्ते थे, नूरी मखलूक थे, उनके जैसा कोई जन्नत के अंदर नहीं था। जब अपने जैसों को अपने करीब पाया, आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाना चाहा, रब ने फरमाया आदम तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। मालिक क्यों? अगर तुम्हें इसको हाथ लगाना है तो तुम्हें इससे निकाह करना होगा। आज हमारे नौजवान जैसे ही सगाई हो गई, फोन पर आधी रात तक, समझ गए इशारा काफी, फोन पर आधी रात तक जिससे सगाई हो गई है उससे। और यहाँ तक हमें मैसेज मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गांव बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे शहरों से, दूसरे गांवों से ऐसे ऐसे रिपोर्ट मिलते हैं, अमेरिका को ले लो, यूके के ले लो, कि वहाँ शादी होने से पहले ही जो है औरत माँ भी बन जाती है और शादी होने से पहले उसका तलाक हो जाता। आज ये शहरों के अंदर ये खसरतें, ये बुरी आदतें मौजूद है ऐसी जगह। और हमारे मुसलमान भी, नौजवान भी, जो जिनके नई नई शादी होती है, सगाई होती है, तो शादी होने से पहले ही जो है वो फोन पर चालू रहते। हालांकि नबी की शरीयत के अंदर एक मुसलमान को बातें करना, अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ सगाई हुई है, बातें करने की भी शरीयत ने इजाजत नहीं दी, ये भी गुनाह है। तो इसके ऊपर भी आप अमल करें, क्योंकि सगाई हो गई और जैसे ही उसने बात शुरू कर दी थी, मैंने अपनी आंखों से ये देखा हुआ है कि शादी के पहले ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी गुफ्तगू होती है कि जाने के तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। रोज डे बनाते हैं, फिर क्या क्या बनाते हैं। जो सारी बरकतें होती हैं वो शादी के पहले बातें करने के अंदर खत्म हो जाती, फिर शादी के बाद इतनी मिठास और इतनी बरकत दुल्हन और दूल्हे के रिश्ते के अंदर नहीं मिलती। और हो सके मुसलमानों, हो सके नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर हो सके तो शादी जो है अपने माँ बाप की मर्जी से करना, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ माँ बाप की मर्जी की शादी करने के अंदर सिर्फ माँ बाप की मर्जी शामिल नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी भी शामिल रहेगी। वो निकाह जो माँ बाप की मर्जी से किया जाता है देर तक रहता है, यहाँ तक कि मरने तक वो निकाह रहता है। और जहाँ मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने भी लव मैरिज की है, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, है हम ऐसे इंसान समझदार कि लव मैरिज करने के बाद भी वो जानते हैं कि मेरी माँ का मर्तबा क्या है, मेरे बाप का मकाम क्या है, इंसान जानता है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है, अक्सर घरों की यही आदत है कि जिसने भी लव मैरिज की है, यानी अपनी पसंद की दुल्हन को पसंद किया और उससे निकाह करता है, 6 महीना मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल घर अलग हो ही जाएगा। दुल्हन जो है माँ बाप से उस बेटे को अलग करने देगी। आपने भी कहीं देखा होगा, ये लव मैरिज का ये बवाल है। तो अगर शादी करनी है तो नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करो, क्योंकि माँ बाप को राजी करना, उसने अल्लाह उसके रसूल को राजी किया, माँ बाप को जिसने नाराज किया उसने अल्लाह के रसूल को भी नाराज किया। और अल्लाह के रसूल और माँ बाप को नाराज करकर जो निकाह की जाती है, फिर उसके अंदर जो बरकतें होनी चाहिए वो बरकतें नहीं मिलती है। इसलिए अपने बेटों की निकाह भी जो है अपनी मर्जी से, और उन जवानों से भी कहना चाहूंगा कि निकाह करें तो माँ बाप की मर्जी से जो है, लड़की को देख कर, लड़की को चुन कर, लड़की को पसंद कर कर माँ बाप की मर्जी से शादी करें। आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हाथ लगाना चाहा, रब ने फरमाया आदम तुम हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें जो है उनसे निकाह करना होगा। मालिक में निकाह करने के लिए तैयार हो। निकाह करने के बाद अल्लाह ने फरमाया
اے میرے پیارے نبی اب آپ کو جو ہے مہر ادا کرنا ہوگا. جن جن نے بھی نکاح کی ہمارے اندر یہ سنت ہے کہ ہم جو ہے مہر کو ادا کرتے ہیں. آج ہم روپیے وغیرہ دے کر دوسری چیزیں دے کر مہر ادا کر دیتے ہیں، لیکن جنت کے اندر یہ پہلا نکاح تھا آدم علیہ السلام کا. رب نے فرمایا آدم تمہیں مہر ادا کرنا ہوگا. میرے مالک، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، مجھ کو بنانے والے، میں مہر کیا ادا کروں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے رب نے فرمایا اے آدم تم نے عرش کے پایوں کے اوپر جس کا نام دیکھا ہے میرے اسی پیارے نبی کی ذات کے اوپر تم 10 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. یہ آدم علیہ السلام کا یہ مہر تھا کہ درود پاک پڑھا اور پھر حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر فرشتوں کی حاضری کے اندر اللہ نے فرمایا. تو یہ پاک رشتے کی شروعات جنت کے اندر سے ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر ایمان پر خاتمہ ہوا اور جنت کے اندر گئے تو یہ رشتہ اور وہ سسٹم جو ہے مرنے کے بعد بھی دنیا جنت کے اندر جو ہے وہ شروع رہے گا. تو نکاح کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت کے مطابق سنت کے طریقوں پر چل کر نکاح کرنا یہ سنت ہے. کبھی کبھی ہمارے مسلمان بھائی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ وہ پاک چیز پاک رشتہ ہونے والا ہوتا ہے، ہمارے ایسے کاموں کی وجہ سے اس رشتے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے. ناچ گانا کرا کر اگر آپ نے نکاح کیا برکتیں ضائع ہو جاتی ہے. ڈانڈیے پارے، راس پارے، گیت کی کیسٹیں وغیرہ لگائی تو ساری برکتیں جو ملنے والی تھی وہ حرام کاموں کے کرنے کی برکت سے وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہے. دلہن کو اگر ناچتے ناچتے نچاتے نچاتے آپ اگر اپنے گھر پر لاؤ گے تو آپ نے ہی تو بتایا کہ تجھے راستے میں ناچنا ہے. نچاتے نچاتے اکثر لوگ یہ کرتے ہی نچاتے نچاتے جس دلہن کو گھر میں لاتے ہیں پھر وہی دلہن پورے گھر کو جو ہے پوری زندگی پر اپنے اشاروں پر نچاتی ہے. تو ناچتے پڑھتے پڑھتے دلہن کو لاؤ تاکہ برکتیں تمہیں ملے، تاکہ جو نکاح کی خوبیاں ہیں وہ تمہیں ملے، جو ثواب ہے وہ ثواب ملے. ناچ گانے کرو گے تو ثواب کی جگہ تم عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرے. پیران پیر روشن زمین کیا آج شاید اس مہینے کا آخری دن ہے اس تاریخ کے غالباً سے، آئیے ان کی ایک بات بتا کر جو گفتگو کو ختم کرو. ایک عیسائی لڑکی غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن زمین کی بارگاہ کے اندر بچپن سے جب وہ چھوٹی تھی تب سے آتی تھی اور غوث پاک کو وہ مانتی تھی. جیسے آج ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا، اس طرح سے وہ بھی جو ہے غوث پاک کو مانتی تھی. جب وہ لڑکی بڑی ہو گئی اس نے بہت سی خوبیاں دیکھی، غوث پاک کی بہت سی کرامتیں دیکھی. جب وہ لڑکی بڑی ہو گئی، عیسائی تھی، مسلمان نہیں تھی، لڑکی بڑی ہو گئی اور اس کا رشتہ طے ہو گیا. نکاح کے لیے جب کارڈ وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ دعوت وغیرہ جب دینی ہوئی تو لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی میں آنے کے لیے عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن زمین کو بھی دعوت دی جائے. باپ نے کہا بیٹا ہم عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، اگر میں دعوت دوں گا تو وہ نہیں آئیں گے. بیٹی کو بھروسہ تھا اسے پاک کی ذات پر. کہا بابا جان میں بچپن سے ان کو دیکھتی آئی ہوں، آپ دعوت دیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. میرے ہاتھ بیٹی کے اصرار کرنے کے اوپر باپ نے جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو دعوت نکاح کی دے دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو میرے گھر کے اندر میری بیٹی کی نکاح ہے. نکاح کا جب دن آیا اور اس دن جب گھر کے اندر پوری شادی کی تیاری ہو چکی، دلہے کی جو جان تھی وہ دلہا جو ہے وہ بارات لے کر نکاح جہاں ہو رہی تھی وہاں آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس بارات کے اوپر حملہ کر دیا. راستے میں اس ڈاکوؤں نے بارات کے اوپر حملہ کر دیا اور اس حملے کے اندر جو دلہا تھا وہ جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے.
दुल्हा मर गया, डाकुओं ने सामान छीन लिया, तो दुल्हा जो है मर गया। बेटी, उस बाप की बेटी जो निकाह की खुशियों के लिए समा नहीं रही थी, सज धज कर तैयार होकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, गौसे आजम का भी इंतजार कर रही थी। बाप ने कहा अब इस घर के अंदर डोली नहीं बल्कि अब इस घर से अर्थी उठेगी। रोता हुआ बेटी के पास आया और बेटी ने बेटी को फरियाद की और बेटी से कहा कि बेटी अब तेरी निकाह, अब तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि जिस दुल्हे से तेरी शादी होने वाली थी डाकुओं ने उसको जो है कत्ल कर दिया है। लेकिन बेटी ने रोने धोने की बजाय कहा क्या मेरे पीर आ चुके हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को याद किया, क्या वो आ चुके हैं? कहा अभी वो नहीं आए। बस ये गुफ्तगू चल रही थी कि किसी कहने वाले ने कहा कि बगदाद के ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए हैं। जैसे ही तशरीफ लाए हैं वो दुल्हन उसे पाक के कदमों के अंदर गिर जाती है और अर्ज करती है हुजूर बचपन से आपकी मोहब्बत, भले मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं नमाज पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं रोजे रखने वाली नहीं हूँ, मैं हज करने वाली नहीं हूँ, लेकिन बचपन से आपकी मोहब्बत, आपका अदब, आपका एहतराम, आपकी इज्जत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। और मैंने आपकी बारगाह के अंदर कई मर्तबा देखा है कि आपने हाथ उठाए तो अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से मुर्दों को जिंदा फरमा दिया है। मेरे सरकार, मेरे वीराने पीर, आज मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी है, आज मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी जिससे निकाह होने वाली थी बाप भी कदमों के अंदर पड़ा है। कहा मेरी बेटी की जिससे निकाह होने वाली थी डाकुओं ने जो है उस दूल्हे को जो है कत्ल कर दिया गया। उसे पाक ने फरमाया मुझे उस जगह पर ले चलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर रोशन जमीन जो है उस जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ पर डाकुओं ने जो है डाका सनी कर जो है दूल्हे को कत्ल कर दिया था। पिराने पीर रोशन जमीन उस बेटी की फरियाद को देखकर, उस बाप की फरियाद को देखकर, दूल्हे की लाश को देखकर खुदा की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं। अब दुआ हम जैसा इंसान करता है तो कभी कभी अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों की दुआ को भी जो है कबूल कर लेता है। हम जब दुआ करते हैं नबी का वसीला देकर, वलियों का वसीला देकर, वलियों के मज़ारों पर जाकर, कभी हमारी बच्ची को जादू हो जाता है, हम जाकर मुजफ्फर की चौखट पे रख देते हैं, अल्लाह ताला वहाँ रहने की बरकत से, वहाँ का पानी पीने की बरकत से, मज़ार के फूल खाने की बरकत से हमारी बेटी का जादू दूर हो जाता है, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। जब हम वलियों की बारगाह के अंदर जाते हैं, वलियों की बारगाह में अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं, हमारी परेशानी उस वली के मज़ार, उनकी तुरबत से, उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर फरमाता है। तो ये जो दुआ कर रहे थे वो पीराने पीर थे, वो जो दुआ कर रहे थे वो रोशन जमीन थे, वो जो दुआ कर रहे थे आम वली नहीं बल्कि इस कायनात के अंदर कयामत तक जितने भी वली आएंगे उन वलियों के वो सरदार थे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुदा के महबूब बंदे भी थे। जब मेरे पीर पिराने पीर रोशन जमीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ने गौसे पाक की दुआ की बरकत से उस दूल्हे को जिंदा फरमा दिया। दूल्हा जिंदा हो गया और जैसे ही जिंदा हो गया नई जिंदगी मिली दुल्हे ने, दुल्हन ने, दुल्हन के बाप ने, जितने भी लोग थे सारे लोग गौसे आजम के कदमों में गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। निकाह की बहुत सारी बरकत है। और आज भी मैंने ये देखा है कि जब भी मैं अक्सर मैंने ये देखा है कि मज़ारों के ऊपर जो है वो कार्ड वगैरह पड़े होते हैं, यानी इन्वाइट करते हैं। अगर हमारी खुश नसीबी रही तो हो सकता है कि वो अल्लाह के वली रूहानी तौर पर आए ना आए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर आपने अल्लाह उसके रसूल के नाम का कार्ड बनाया है तो वो हाजिर हो या ना हो, लेकिन उनका फैजान हमारे घरों पे जरूर पहुँच जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह का हुक्म दिया है। सुन्नत तरीके के ऊपर नाच गाने छोड़कर, गलत
رسموں کو چھوڑ کر صحیح طریقے سے جیسے ایک انسان، ایک مسلمان، ایک سچے مسلمان، ایک سچے عاشق رسول کا نکاح ہونا چاہیے، اس حساب سے اگر ہم نکاح کریں گے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹیوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت کا ضرور فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ مجھے سچا بیان